جشن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی صدارت حضور شمس العلماء سید محمد مفتی شمس الدہا صاحب قبلہ مدظلہ العالی فرما رہے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ جیسے کہ کیا تھا کہ حضور کرسی خطابت کے اوپر جلوہ گر ہو چکے ہیں، اور میں بغیر کسی تعارف جدید کے آپ کے سامنے نہیں چاہتا وقت نزاکت کو دیکھتے، کیونکہ سورج کا تعارف کرایا نہیں جاتا ہے، سب بغیر تعارف کے یوں ہی پہچان لیتے ہیں۔ اب حضور شیخ الاسلام والمسلمین مدظلہ العالی کی آمد کے اوپر اپنے جوش اور جذبے کا بھرپور ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند نعرہ تکبیر بلند دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم حضور شیخ الاسلام۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله الذي قال في شأن حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم ربنا وسعديك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله۔ الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأغدين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه على جواد كريم ملك بر رحيم۔ من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدا بأحمدا، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ ایک بار اور درود شریف کے نذرانے عقیدت پیش فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ ایک بار اور ہدیہ درود شریف پیش فرما دیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه۔ اس جشن مبارک کی مناسبت سے کافی بہت کچھ آپ سن چکے،
اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ ہدایت، کچھ نصیحت، کچھ عقیدے کی باتیں بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اس کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ تو اپنے بھائیوں کے بیچ میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو، تاکہ تم رحمت خداوندی کے مستحق ہو سکو۔ یہاں اس آیت کریمہ سے پہلے یہ بات کہی گئی تھی، جب مسلمانوں کی دو جماعت یا دو فرق آپس میں لڑ پڑیں تو انہیں صلح کرا دو، یہ نہیں لڑنے دو، اس لیے کہ کتنا بھی تم لڑو اور کتنا بھی خون و خرابہ ہو اور صفین و جمل کی منزلوں سے بھی گزرنا پڑے، پھر بھی تم بھائی بھائی۔ اس خون خرابے سے تمہاری قوت متاثر نہیں ہوتی، تم بھائی بھائی ہو، اور صلح کرانا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے سے کچھ بات کو آگے بڑھانے پہلے مومنین سے مراد کیا؟ یہاں مومنین میں رسول داخل نہیں، امت رسول مراد۔ اور تحقیقی انداز اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھے، مومن ایمان والا، مومن کسے کہیں گے اور ایمان کسے کہیں گے؟ ہوا تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے نبی اور نبی کی جملہ ہدایات کو دل سے ماننا، تو ایمان ہے دل سے ماننا اور مومن ہے دل سے ماننے والے۔ تو اب مومن کی کیا تشریح ہوئی کہ ہم المصدقون بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کی جملہ ہدایت کی تصدیق کرنے والے وہ مومن۔ تو مومن میں نبی، اسی طرح جتنے خطابات ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو اس خطاب میں نبی داخل نہیں ہے۔ اور جہاں جہاں مومنون کا لفظ ہے وہاں نبی اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ امت رسول۔ تھوڑی سی وضاحت ہوں کہ نبی کیوں نہیں داخل؟ نبی اس میں داخل ہو بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کسی کو مومن کہہ کے بلانا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلانا یہ عام خطاب ہے، یہ بلانے کا عام طریقہ ہے، اور نبی کو عام انداز سے بلایا نہیں جا سکتا۔
وہ صفت جو نبی کے غلاموں کی ہے، اس صفت کے ذریعہ نبی کی معرفت نہیں کرائی جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ بہت سارے درجات رکھتا ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ شہید بھی ہے، وہ صدیق بھی ہے، بہت سارے درجات ہیں، مگر جب ہم نبی کا تعارف کرائیں گے تو اس میں جو سب سے بڑا درجہ ہوگا اس سے ہم اس تعارف کرائیں گے، نیچے والے درجے سے ہم کسی کا تعارف نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں وہ گریجویٹ ہوتے ہیں، وہ میٹرک بھی پاس کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میڈل بھی پاس کیے ہوتے ہیں، پرائمری بھی پاس کیے ہوتے ہیں، مگر ہم ان کا تعارف یوں نہیں کہیں گے کہ آپ سے ملیے آپ مڈل چی ہے، آپ سے ملیے آپ پرائمری پاس کر کے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیچے والی ڈگری سے بات نہیں بنتی، جب ڈگری اوپر کی ہے تو نیچے والی ڈگری سے تعارف نہیں کرایا جا سکتا۔ دیکھو یہ تو قرآن نے بھی کیا ہے کہ جب تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر ان کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ انسانیت تھی۔ یہ جانور نہیں تھے، یہ درخت نہیں تھے، یہ جمادات سے نہیں تھے، یہ انسان تھے۔ ایمان لانے سے پہلے تو ان کو یہ کہہ کے بلایا گیا یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا گیا کہ اے جمادو، اے نباتات والو، اے حیوانیت والو، اے احساس والو، یہ جوہر والو، اے جسم والو، یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا وصف ان کے اندر تھا۔ تو کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اور جب اس انسان نے ایمان کی دولت پالی تو اب یہ نہیں کہا جاتا یا ایھا الناس، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ان تصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور یہی انسان جب نبوت اور رسالت کا تاج پہن کر کے آیا ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ اے ایمان والے، اے ولی، اے شہید، اے صدیق، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جب منزل بڑھتی جاتی ہے خطاب کا معیار بھی بلند ہوتا رہتا ہے، خطاب کا معیار بھی، لہذا عام لفظوں سے نبی کا تعارف نہیں کیا جا سکتا، عام لفظوں سے جس سے امتی کا تعارف کرایا جائے اسی لفظ سے نبی کا تعارف کیا جائے۔ یہ تو مومن ان کے غلاموں کو کہتے ہیں، مومن ان کے غلاموں کا نام ہے۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ تو ہمارے لیے بھی حکم مل گیا کہ ہم بھی کو مومن کر کے نہیں تعارف کرائیں گے، بلکہ مومن سے مراد وہ ہے جو نبی کے ماننے والا۔ اور دوسری بات اور بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے بعد کچھ ایسے احکام بیان کیے جاتے ہیں جو نبی پہ جاری ہی نہیں ہوتے۔ اب اس خطاب میں نبی کہاں جائیں گے؟ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور رسول پر سبقت کرنے کی کوشش مت کرو۔ تو کیا نبی سے خطاب ہے یہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یأذن لکم الی طعام غیر ناظرین ایہ،
اے ایمان والو بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل مت ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین نجواتکم صدقۃ. اے ایمان والو جب نبی کی بارگاہ میں کچھ عرض پیش کرنا ہو تو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. قصاص فرض. کسی نے کسی کو ظلم قتل کر دیا یا کچھ کیا تو قصاص ہوگا. قصاص فرض کیا. قصاص کیا ہوتا ہے؟ ظلم. ظلم کیا ہے؟ گناہ. اور نبی ہوتا ہے معصوم. تو جو معصوم ہے اس سے گناہ ہوگا کیسے؟ جب گناہ نہیں تو ظلم کرے گا کیسے؟ اور کرے گا نہیں تو قصاص کا سوال کیا ہے؟ آپ دیکھتے جائیں کہ جن احکام کا ذکر ہو رہا ہے اس وہ نبی پہ جاری ہی نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا. اور دوسری بات یہ ہے رہ گیا نماز روزہ. ارے بھی ہم تو کہنے سے پڑھ رہے ہیں اور نبی تو نماز کے آنے سے پہلے ہی پڑھ رہے تھے. نماز آنے سے پہلے نماز کا حکم کب آیا؟ معراج کی رات. کب آیا؟ معراج کی رات. اور جب نبی معراج رات گئے تھے بیت المقدس میں نماز پڑھا کے گئے. بیت المقدس میں نماز پڑھا کے گئے اور انبیاء کو پڑھا کے گئے. امامت کر کے گئے. اور امامت وہی کرتا ہے جو حاضرین میں سب سے افضل ہو. ذرا سا سوچو احکام پر ایسی پابندی. نبی تو پہلے ہی سے شرعی احکام پر پابند تھے. پیدا ہوتے ہی پابند. پیدا ہوتے ہی پابند. جاؤ حضرت حلیمہ سے پوچھو کہ نبی نے آپ کے مبارک پستان سے داہنے پستان سے دودھ نوش فرمایا. بائیں پہ کبھی منہ نہیں لگایا. بائیں پر کوئی بھی نبی منہ نہیں لگایا. سوال یہ ہے عام بچہ ہوگا تو خیال نہ کرتا مگر یہ نبی ہے عدل کریں گے انصاف کریں گے. اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا. اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا. دیکھا آپ نے تو وہ احکام کے نازک نازک معاملے پہ شروع ہی سے پابند. حکم الہی کی ضرورت نبی کو منوانے کی نہیں تھی. اور ابھی آپ سن رہے وہ تو نبی تھے نا. وہ تو نبی تھے. نبی گھر کے بچے نے بھی احکام کی پابندی کی. احکام کی پابندی کی. غوث پاک کے کان میں بچپنے میں کس نے کہا تھا اتم الصیام الی اللیل. اتم الصیام الی اللیل. یہ کس نے کہا تھا؟ ذرا سا دیکھو یہ بات صحیح ہے دوستو. یہ بات صحیح ہے کہ شریعت کے مسائل جو ہیں وہ عاقل اور بالغ کے لیے. یہ بات صحیح ہے مگر یہ نہ سمجھو اس کا منشا یہ نہیں ہے کہ عاقل بالغ جو نہیں وہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر سکتا. دیکھو یہ بالغ ہونے کی شرط ہے فرض ہونے کے لیے. پڑھنے کے لیے نہیں. فرض ہونے کے لیے. نماز فرض کب ہوگی؟ جب بالغ ہو. یہ خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہے. خدا کا فضل ہے. اس لیے کہ جب تک بالغ تم نہیں ہوتے نماز کا کام سیکھو گے کیسے؟ بچپنے ہی سے فرض کر دیا یا کرو گے کیسے؟ تو وہ ایسی تکلیف نہیں تھا جس کو برداشت نہ کر سکو. برداشت کر سکو تو فرض ہونے کے لیے بالغ اور عاقل. عقل کا تو معاملہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ عقل کب سے مل جائے. عقل کب سے مل جائے. عقل کوئی قصہ نہیں ہے. ہم تو غوث پاک کو پیدا ہی ہوئے عقل دیکھ رہے ہیں. وہ تو عقل والے بھی نہیں معرفت والے بھی.
عقل والے ہی نہیں معرفت والے بھی. تو کہنے کا منشا یہ ہے دوستو، پہلے ہی سے سرکار سب کچھ عمل کر رہے تو ان کو حکم دینے کی کیا ضرورت؟ پہلے ہی سے نماز پڑھتے تھے، پہلے ہی سے. تو اب ہم ان کے لیے نہیں ہے، ان کی امتیوں کے لیے. اور پھر سرکار پر بھی یہ چیز فرض کی گئی، یہ بھی سرکار پر بھی فرض کی گئی. اس کے لیے الگ سے سرکار کو مخاطب کیا گیا. مگر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو صرف یہ امتیوں کے لیے. اور آگے بڑھیے جناب. یہاں جو یا ایھا الذین آمنوا میں جہاں ایمان کی بات آتی، جانتے ہو کس کے لیے؟ ہم نے کہا ایمان کہتے ہیں تصدیق کو، دل سے ماننے کو. تو جب ماننے کے لائق آپ ہوں گے جبھی تو مانیں گے. تصدیق اور آپ ہوئے مصدق. تو جب ماننے کے لائق ہوں گے، یہاں آ کے مانیں گے نا، تو معلوم ہے یہ مومنین وہ ہیں جو یہاں آ کے مانا، مان کے نہیں آئے. مومنین وہ ہیں جو یہاں آ کے مانا، رسول کو یہاں آ کے مانا. اور رسول وہ ہے جو پہلے ہی سے مان کے آئے، جو پہلے ہی ان خطابات کے مخاطب وہ ہیں جو یہاں آ کے ماننے والے ہیں. سرکار اس میں داخل نہیں ہو سکتے. اس سلسلے کی اور آخری بات میں بتا دوں کہ ماننے کو ہم بھی مان رہے ہیں، سرکار نے مانا. ہم بے دیکھے مانتے ہیں، وہ دیکھ کے مان رہے ہیں. انہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کے مانا. تو دیکھ کے ماننے والے اور ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا مخاطب وہ ہیں جنہوں نے بے دیکھے مانا. یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ماننے والے اس میں ہیں. اور اگر ہم کہیں میں داخل کر لیں نبی کو بھی، ایک بڑا خلل ہو جائے گا. آیت کریمہ کا مقصد ہی فاسد ہو جائے گا. کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو یہ اگر لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، گالی گلوچ پر آ جائیں تو ان میں صلح کرا دو. یہی تو ہے نا. تو اب اگر نبی کو بھی اس میں داخل کیا جائے تو کیا مطلب؟ امتی اور نبی جب جھگڑ پڑے، امتی اور نبی جب جھگڑ گئے تو صلح کرا دو. ذرا سوچو، یہی مطلب ہوگا نا. اگر نبی بھی اس حکم میں داخل ہیں کہ امتی اور نبی جب جھگڑ پڑے تو صلح کرا دو. یہ نہیں جانتے جھگڑنا تو بڑی بات، گالی گلوچ بڑی بات. اگر امتی نبی کے سامنے بے ادبی کے طور پر چیخ کے بولے تو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے. وہاں صلح کرا دو، نہیں گردن اڑا دو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو ساری گفتگو حاصل یہ ہے کہ مومنون کا جو لفظ آئے، اس لفظ کو دلیل بنا کر کے جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے بھائی ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ نہیں. یہاں صرف امتی مراد ہے، نبی بھائی بنانے والے. نبی نے ہم کو بھائی بنا دیا ہے. اور ایک بات بتاؤ، جو بھائی بنانے والا ہوتا کیا بھائی ہوتا؟ جو بھائی بنانے والا ہوتا ہے کیا بھائی؟ ایک بیٹا، چند بیٹے ایک باپ کے چند بیٹے، سب بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ سب بھائی بھائی ہیں کہ نہیں؟ کیا باپ بھی بھائی ہو گیا؟ باپ کا کام بھائی بننا نہیں ہے، بھائی بنانا ہے. ذرا سا دیکھو، تیرا نسبی باپ وہ تیرا بھائی بن سکا، اور ساری کائنات کا رسول بھائی ہو گیا.
ذرا صاحب خیال کرتے رہو. تو بھائی نبی کی حیثیت روحانی ایمانی باپ کی، اور باپ بیٹے آپس میں سب بھائی ہوتے. باپ کے بیٹے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، چھوٹے بڑے موٹے تگڑے لمبے ناٹے ہر طرح، مگر وہ سب کو بھائی بنا دیتا. ایسے ہی نبی کی امتی بھی رنگ رنگ کے ہوتے ہیں، عربی عجمی رومی حبشی سب، مگر نبی کے سب کو بھائی بھائی بنا دیتا. نبی کا کام واقعی اگر تم دیکھو تو بڑی مناسبت ملے گی باپ بیٹے کے رشتے سے. آپ شاید کچھ باتیں اور سمجھ سکیں. یاد رکھو باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹی. ہر باپ اپنے بیٹے کی حیات ظاہری کا سبب ہے کہ نہیں؟ حیات ظاہری کا سبب ہے. پہلے باپ ہوتا ہے پھر بیٹا ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے بیٹا پھر باپ. اس دنیا کی ابتدا باپ سے ہوئی. پہلے باپ آیا پھر بیٹے ہوئے. تو حیات ظاہری کا سبب باپ ہے اور حیات دائمی کا سبب نبی ہے. اور ایک چیز اور بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کتنا ہی ترقی کر لیں اور کتنی ہی صنعت کیوں نہ حاصل کر لیں، اپنے باپ کے برابر نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں کہ آپ امریکہ چلے جائیں، جرمن چلے جائیں، 3-4 PhD کی ڈگری لے کر آئے اور اس کے بعد ڈاکٹر ہو جائیں، پروفیسر ہو جائیں، انجینئر ہو جائیں، اور پھر آ کر باپ سے کہیں با جان اب میں آپ جیسا ہو گیا، اب میں آپ جیسا ہو گیا. نہیں، معاملہ ایسا ہے تو کچھ بھی ہو جا مگر رہے گا بیٹا ہی کا بیٹا، رہے گا بیٹا ہی کا بیٹا. اپنے باپ کی طرح باپ تو نہیں بن سکتا. تو دوستو امتیوں کا بھی یہی حال ہے. کتنی بھی ترقی کریں، کتنی بھی ترقی کریں، یہ ولی بنیں گے، شہید بنیں گے، صدیق بنیں گے، فاروق بنیں گے، یہ غنی بنیں گے، سب کچھ بن جائیں گے، صحابی بنیں گے، مگر کبھی نبی نہیں ہو سکتے. نبی نہیں ہو سکتے. یاد رکھو غیر نبی کتنی بھی محنت کرے نبی نہیں ہو سکتا. ذرا سوچے بیٹا کتنی بھی ترقی کرے اپنا باپ نہیں بن سکتا، اپنا باپ نہیں بن سکتا. اس فرق کو بھی آپ ذہن کے اندر رکھتے جائیں. اور ایک بات اور بھی بڑی پیاری اس مقام کی جو یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ہمارا باپ ہی جو ہے وہ مرکز تعلقات. ہم سارے رشتے باپ کے وسیلے سے لگاتے ہیں. مرکز تعلقات کا مطلب کیا ہے؟ سارے تعلقات باپ کی وجہ سے. مثال کے طور پر یہ میرے باپ کا بھائی ہے، میرا چچا ہے. یہ میرے باپ کا بیٹا ہے تو میرا بھائی ہے. یہ میرے باپ کا باپ ہے، میرا دادا ہے. یہ میرے باپ کی ماں ہے تو میری دادی ہے. یہ میرے باپ کی بہن ہے تو میری پھوپھی ہے. یہ میرے باپ کی بیٹی ہے تو میری بہن ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا بننا ہو تو میرے باپ کے بنو، میرا بننا ہے تو میرے باپ کے بنو. جو میرے باپ ہی کا نہیں وہ میرا کیسے؟ جو میرے باپ کا نہیں وہ میرا کیسے؟ تو دوستو نبی مرکز تعلقات ہوتا ہے. جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے؟ وہ ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا کیسے؟ یہ بات ہم آج نہیں کہہ رہے ہیں. 313 نفوس قدسیہ والے غزوہ بدر کے موقع پر جو مقابل میں کھڑے تھے وہ مشرکین عجم کے مقابل میں نہیں تھے، وہ عیسائیوں نصرانیوں کے مقابل میں نہیں تھے، وہ جناب والا قریشی کے مقابلے میں تھا، مطلبی کے مقابلے میں تھا، باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا، بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا، چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا. 313 نفوس قدسیہ والوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر دکھا دیا، اے اللہ کے رسول آپ کا رشتہ مضبوط کرنے کے لیے ہم ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں، ہم ہر رشتہ کاٹنے کو تیار ہیں. اے اللہ کے رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے؟ جو آپ کا نہیں وہ میرا کیسے؟ اے اللہ کے رسول حبش کا بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے. حبش کا
بلال آپ کا ہے تو ہمارا سردار ہے، اور قریش کا ابو لہب آپ کا نہیں تو میرا کیسے؟ قریش کا ابو لہب آپ کا نہیں تو میرا کیسے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى من صلی علی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا بننا ہے تو میرے باپ کے بنا، میرا بننا ہے، یہی جذبہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں تھا وہ ترقی کر رہے تھے۔ تو رشتے کا خیال کرنے والا، یہ رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا، کفر کراتا ہے۔ رشتے کا خیال ایمان نہیں کراتا، گمراہی کراتی ہے، گمراہی کراتی ہے۔ اور یہ واقعہ اسی وقت ہو گیا حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے اس وقت غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ، غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ تھے، پھر ایمان سے مشرف ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس بیٹھے تھے، ان کے ذہن میں کیا آیا، کہا غزوے مسکرا پڑے، پوچھ کیوں ہنستے ہو؟ ایک بات یہ آ گئی، غزوے بدر میں میرے نشان پر آپ تھے، اگر میں چاہا تو آپ کو ختم کر دیتا، مگر سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے باپ ہیں، اس لیے میں نے حملہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر کا چہرہ تمتما اٹھا اور تلما اٹھا، کہا اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میں نہ سکتا تو میرا بیٹا ہے، اگر تو میرے سامنے ہوتا تو میری عزت پر ہوتا، تو میں نہیں سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس رشتے کا خیال کفر دلاتا ہے، ایمان نہیں دلاتا۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کسی دلیل سے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا جاتا، مختصر کسی طریقے سے نبی، مگر عجیب بات ہے، عجیب بات، حماقت تو دیکھو، نبی کو بھائی کہنے کے لیے فضا بنا رہے اور ایک ایک بات پہلے منواتے، پہلے منواتے، پہلے کیا؟ سب انسان آپس میں بھائی بھائی، آپ سوچیں گے بڑی بات کی ہے، بڑی اخوت و مروت کی فضا وار کی جا رہی، سب انسان آپس میں بھائی بھائی۔ اس کے بعد پھر اتنی بار آپ مانیں گے کہ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا ہم بھی انسان، تو کون کہے گا کہ آپ جانور ہیں؟ ہاں بھائی آپ بھی انسان دکھ تو رہے ہیں، انسان ہی دکھ رہے ہیں، یہ بھی منوا لیا۔ اس کے بعد نبی بھی انسان، اب ظاہر ہے کہ ہم بھی کوئی انسان مانتے، کون کہتا نبی بشر نہیں مانتے ہیں، یہ بھی منوا لیا، تو ایک ایک چیز منوائی نا، نبی انسان، ہم انسان، اور سب انسان آپس میں بھائی بھائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نبی کو بھائی کہنے کے لیے، اپنا بھائی بتانے کے لیے دلیل لا رہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے، یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے، مگر یہ اپنے کو دھوکہ دے رہے۔ ان سے پوچھو یہ جو دلیل آپ کی ہے، آپ کی دلیل ہے نا، قانون آپ کا بنایا ہوا، ضابطہ آپ کا ہے، اور جب آپ کا ضابطہ ہے دنیا مانے یا نہ مانے آپ کو تو ماننا پڑے گا، ہم اس کو مانے یا نہ مانے مگر آپ کو تو ماننا پڑے گا۔ اب آئیے صاحب اپنے ضابطے کو رکھیے اور مجھے یہ بتائیے مولوی صاحب آپ انسان ہیں کہ نہیں؟ ہاں آپ انسان ہیں، اور آپ کے جتنے مولوی سب انسان، اور فرعون اور نمرود، یہ ابو لہب ابو جہل، یہ شداد و حامان، یہ انسان ہے کہ نہیں؟ تو فرعون انسان، حامان انسان، نمرود انسان، ابو جہل انسان، ابو
اولئک انسان، یہ مولوی لوگ انسان، یہ مولوی لوگ انسان. اب لاؤ تقویت ایمان کا ضابطہ، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہے، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ارے جس قانون کو تو نے اس لیے بنایا کہ نبی کو اپنا بھائی بتا سکے، اسی قانون نے تجھے ابو جہل کا بھائی بنا دیا، اسی قانون نے تجھے فرعون اور نمرود کا بھائی بنا دیا، اسی قانون نے تجھے مشرکین کا بھائی بنا دیا. خدا کو دھوکہ نہ دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. پھر بہت کر دو بہت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. تو دھوکہ دینا چاہ رہے خود ہی دھوکہ کھا گئے. یہاں پر ایک علمی غلطی جو اہل علم کے ہی سمجھ سکیں گے، اور مجھے آپ کو سمجھانے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، مگر پھر میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں. یہاں پر کیا کہتے ہیں، دیکھو ایک بات میں بتاؤں تو سمجھے رہو اچھی طرح. کہ انسان ہونے کے ناطے سارے انسان ایک ہے. اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ کل متواتی، سارے افراد پر اس کا صدق کو برابر. مگر یہ سب جھنجٹ میں ہم آپ کو لے جائیں گے، یا آپ کلی اور جزوی کے چکر میں پڑ جائیں. سمجھا؟ تو ادھر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں انسان کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا صدق اپنے ہر فرد پر برابر ہوتا. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا انسان کوئی بڑا انسان. یہ بچہ بھی انسان، جوان بھی انسان، بوڑھا بھی انسان، کالا بھی انسان، گورا بھی انسان. اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا انسان وہ بڑا انسان. جب کہتے ہیں نا پرست کو برابر تو سب برابر. یہ چھوٹا بڑا انسانیت کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نہیں کہتے، اس لیے کہ انسانیت کی بنیاد پر سب برابر. چھوٹا بڑا ہم رشتے کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ بڑا بھائی یہ چھوٹا، یہ نہیں کہیں گے یہ بڑا انسان یہ چھوٹا انسان، یہ نہیں کہیں گے. یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی یہ انسانیت کی بنیاد پر ہم نہیں کہہ سکتے، یہ رشتے کی بنیاد پر. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نفع انسانیت کے لحاظ سے، کیا کہا کہنے والے نے کہ نفع انسانیت کے لحاظ سے سب برابر. مگر نبی ہمارے بڑے تو بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی. تو یہ بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی اس میں انسانیت کا کیا لحاظ؟ یہ تو رشتے کی بات آ گئی، یہ تو رشتے کی بات آ گئی. یہ رشتے کی بات آ گئی. جہالت دیکھو اتنا بھی نہیں سمجھ سکے. میں تو اس مقام پر صاف کہتا ہوں کہ نبی کے لیے بھی انسان اور بشر کا لفظ ضرور بولا گیا، مگر نبی بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے. لفظ بشر ایک صرف لفظی اشتراک ہے، ورنہ حقیقت دونوں کی الگ ہے. سنگل بشریت فی نبی یہی آریت و اضافیت لا حقیقیت. امام واسطی نے کہہ دیا نبی کے اندر جو بشریت ہے وہ عارضی ہے، اضافی ہے، حقیقی نہیں ہے. ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے، ہمارے اندر جو بشریت ہے وہ حقیقی ہے، اور نبی کے اندر جو شریعت ہے وہ عارضی ہے. ارے تم نے نہیں سمجھا، ابھی شریعت کا وجود تھا نہیں اور نبی موجود تھے. بشریت کا وجود نہیں تھا، نبی موجود تھے. اور نبی چاہتے کن تو نبی وآدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا جو حضرت آدم روح و جسد کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں نبی تھا. یہ نبوت صفت ہے، صفت پائی ہی نہیں جاتی جب تک کوئی موصوف نہ ہو. صفت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا. تو نور مصطفیٰ موصوف ہے، نبوت اس کی صفت ہے، اور یہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ. تو پہلے وہ نبی حضرت آدم سے پہلے نبی، اور نبوت سے پہلے ان اللہ اتخذ عبدا قبل ان یتخذنی نبیا.
نبوت سے پہلے خدا نے بندہ بنایا، تو پہلے بندہ پھر نبی، پہلے آدم کی اولاد میں آئے تو بشر، اور 40 سال کے بعد رسول، تو حضرت عیسیٰ کے بعد ہے نبی کی رسالت، حضرت آدم سے پہلے ہے نبی کی نبوت، اور اسی نبوت اور رسالت کے بیچ میں یہ سب انہی کی خلافت و نیابت کر رہے ہیں، انہی کی خلافت و نیابت کر رہے ہیں۔ اب آپ خیال کرتے چلے جائیں تو پہلی صفت ابدیت، دوسری صفت نبوت، تیسری صفت شریعت، چوتھی صفت رسالت۔ نبی سے رسالت لے لو تو 3 چیز باقی ہے، ابدیت، نبوت، بشریت۔ بشریت لے لو تو 2 چیز باقی ہے، ابدیت، نبوت۔ نبوت لے لو تو 1 چیز باقی ہے، ابدیت۔ اور آپ کا کیا حال ہے؟ آپ پہلے بشر ہیں پھر کچھ، آپ پہلے بشر ہیں پھر پروفیسر، پہلے بشر ہیں پھر عالم۔ آپ اگر بشریت لے لی جائے تو کیا بات؟ کچھ نہیں۔ تو بشریت تمہاری حقیقت ہے، نبی کا لباس تمہاری حقیقت ہے، نبی کا لباس ہے۔ جب چاہے پہن لے، جب چاہے اتار دے، جب چاہے پہن لے، جب چاہے اتار دے۔ نبی اپنے وجود میں بشریت کے محتاج نہیں تھے، ہم ہدایت لینے کے لیے اس لباس شریعت کے محتاج، اس لباس بشریت کے محتاج۔ یہ نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے تو بشری لباس میں آئے۔ آپ سمجھتے چلے جائیں تو کسی معنی میں آپ دیکھتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، نفس بشریت میں بھی رسول بے نظیر، اور اس کو معقولی انداز سے میں سمجھاؤں، یہ ہے نبی کی بشریت، یہ ہے تمہاری بشریت۔ لے لیا؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں، دونوں بالکل ایک جیسے ہیں یا کچھ فرق؟ اب آپ کو بتانا۔ تین حال سے خالی نہیں، یا تو یہ دونوں بالکل ایک جیسے، کوئی فرق ہی نہیں، جیسی بشریت نبی کی ویسی بشریت ہماری، ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نبی کی بشریت افضل، ہماری بشریت مفضول۔ تیسری شکل یہ ہے کہ تمہاری بشریت افضل، نبی کی بشریت مفضول۔ اور کوئی چوتھی شکل بنتی؟ یا تو برابر، یا وہ افضل ہم مفضول، یا ہم افضل وہ مفضول۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری بشریت نبی کی بشریت بالکل ایک ہے تو نبوت تمہیں کیوں نہیں ملی، انہیں کیوں ملی؟ نبوت کے لیے خدا نے تمہیں کیوں نہیں چنا؟ تم کو ابلیس کھاتے میں کیوں ڈال دیا؟ اور اگر یہ کہو کہ نبی بشریت کم ہماری بشریت زیادہ، تو زیادہ جب موجود تک کم والے نبی کیوں بنایا؟ جب افضل موجود تو مفضول کو نبی کیوں بنایا؟ اور اگر یہ کہو نہیں نبی کی بشریت افضل ہماری مفضول، میں بات ثابت، یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد تمام محترم صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ مگر سرکار بڑے کریم ہے، بہت نوازتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں تواضع کا درس، انکسار کا سبب نبی نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ اگر سرکار خود تواضع نہ فرمائیں گے تو ہم تواضع کا سبق سیکھنے کس کے پاس جائیں گے؟ ہمیں تو سب کچھ نبی ہی کے در حاصل کرنا ہے، مگر لوگوں نے کچھ اور مطلب لے لیا۔ نبی کی چیز کو سنا، اکرموا اخاکم، نبی نے کہا صحابہ سے اپنے بھائی کی تعظیم کرو، اور اخ سے اپنی ذات مراد لی سرکار نے، اپنے کو ازراہ کم صحابہ کا بھائی قرار دیا۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضور نے صحابہ سے کہا تم میرے صحابی ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے، میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آنے والے۔ تو اپنے امتیوں کو سرکار نے ازراہ کرم یہ بھائی کہا، یہ سرکار کا تواضع ہے، یہ سرکار ہمیں تواضع کا درس سکھا رہے ہیں۔ دیکھو ایک بادشاہ
اپنی رعایت سے کہے میں تمہارا خادم، تو یہ لفظ اس کی زبان سے کتنا اچھا لگ رہا، اچھا لگ رہا کہ نہیں؟ ایک بادشاہ یہ کہے اپنی رعایت سے میں تمہارا خادم، تو اس کی زبان سے اچھا لگ رہا، مگر تم پلٹ کے کہہ دو کہ تو میرا خادم، تو یہ گستاخی ہوگی، یہ گستاخی ہوگی۔ اتنا بھی تو نہیں سمجھتا کہ بولنے والا کون ہے؟ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ سرکار کی اشارہ کے ارشادات سے متاثر کر کے اپنے قریب لانا، کہ مجھ سے وحشت مت آؤ، میں تمہارا بھائی ہوں، میرے قریب آؤ۔ نبی کے قریب نہیں ہوگے تو ہدایت کہاں سے پاؤ گے؟ اس سلسلے میں واقعہ بھی بڑا سبق آموز۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک بوڑھی عورت آ گئی، میرا چھوٹا سا پوتا اوپر صحن پہ چلتے چلتے کنارے تک پہنچ گیا، اندیشہ ہے کہیں گر نہ جائے، اس کو ہم مائل کرنا چاہتے نہیں آ رہا، حضور کچھ تدبیر بتائیے۔ کہا جس سنو سا کا وہ بچہ ہے ویسے ہی ایک بچے کو لے آؤ، ویسے ہی ایک بچے کو لے کر آؤ، لا کر کے کنارے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ، کچھ کرنا نہیں، بچے کو پکڑ لو تاکہ یہ نہ جانے پائے ادھر، بچہ جیسا وہ بچہ ویسے یہ بھی بچہ، یہ نہ جانے پائے۔ تو اس بچے نے جب اپنے ایسے بچے کو دیکھا آنے لگا، اور جب قریب آیا تو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا تو تمہارا بھی تو حال یہی ہے نا، کتب بلا شفا ہو من النار، تم بھی تو جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، جہنم کے کنارے پہنچ گئے تھے، تو رسول نے تمہاری ہی شکل و صورت میں، تمہارے ہی جسم میں اپنے نبی کو خدا نے بھیجا، اور نبی نے کہا انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، انا بشر مثلکم، نبی نے کہا، قوم نبی کی طرف آئی اور رسول کا ہاتھ رحمت خدا کے ہاتھ میں تھا، رسول کا ہاتھ رحمت خدا کے ہاتھ میں تھا، قوم آئی اور دامن رسول سے وابستہ ہو گئی، قوم آئی دامن رسول سے وابستہ ہو گئی۔ تو یہاں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو اپنا بھائی کہنا شروع کر دیں، ہم ان کو اپنا جیسا سمجھنا شروع کر دیں، یہ اصل یہ علماء یہ فرماتے ہیں۔ اب آپ خیال کرتے چلے جائیے، ویسے انبیاء کے لیے بھی کہیں کہیں اخ کا لفظ آیا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے اخ صالح کو بھیجا، حالانکہ وہاں یہی ہے قوم، یہ حضرت صالح اسی قوم سے تھے، ان کی طرح نہیں تھے، اسی قوم سے، نبی امتی طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتایا کہ ہم نے کسی اجنبی کو نہیں بھیجا کہ وہ اجنبی محسوس کرے اور ان کی آیتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اس چیز کو آپ اور سمجھیں، یہ اخ جس کو کہتے ہیں، اخ یا اخت، بھائی بہن، عرب کی طریقہ تھا کہ اگر کسی ڈالی میں دو شاخیں نکل آئیں تو ایک ڈالی کی جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو اخ کہہ دیتے تھے، یا ایک جن سے دو فرد ہو، ایک شخص کے دو فرد ہو جائیں تو ان کو وہ اخ اور اخت کا لفظ، بھائی بہن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ایک ماں بہن سے ہوتے ہیں۔ ویسے دیکھو تو بھائیوں کی بڑی قسمیں ہو جاتی ہیں، بڑی قسمیں ہوتی ہیں، نسبی بھائی، رضائی بھائی، وطنی بھائی، قباری بھائی، اس طرح سے بھائیوں تقسیم کرتے چلے جائیے، اور کچھ تو عرفاتی بھائی بن جاتے ہیں، اور وستاد بھائی، پیر بھائی، مگر انہی بھائیوں کے ساتھ ایک بھائی ہے دینی بھائی، بقیہ بھائیوں کوئی ٹھکانا نہیں، یہ کام آنے والے نہیں، یہ کام والے نہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ صاحب بھائی پیر بھائی ہے تو دونوں کا انجام ایک ہوا، نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے ایک پیر بھائی کو
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، انہیں مرید ہمارے مولانا عبدالسمیع صاحب بھی، مولانا انوار اللہ شاہ صاحب جو مجدد دکن تھے، اور انہی کے مرید اشرف علی تھانوی بھی، رشید احمد گنگوئی بھی، خلیل احمد، پیر ایک مرید، یہ سب تو یہ پیر بھائی ہوئے کہ نہیں؟ تو پیر بھائی ہونے سے کیا رشید احمد کو کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا اشرف علی کو کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا کسی کو فائدہ معلوم ہے؟ اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پیر بھائی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے کو دے تو خود کیسا ہے؟ قیامت میں جو کام آئے گا وہ دینی بھائی، قیامت میں کام آئے گا دینی بھائی۔ اسی لیے دوستو اس آیت کریمہ میں جو ہے انما المؤمنون اخوہ، یہاں مومنین سے مراد صحیح العقیدہ ایمان والے، ورنہ ایک بات بتاؤں، آج مسلم کا لفظ بھی عجیب ہو گیا، دو جگہ استعمال ہوتا، اس کی بھی میں تقسیم کروں تو شاید آپ سمجھیں۔ مسلم کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، ایک قومی مسلم، ایک دینی مسلم۔ ایک ہے قومی مسلم اور ایک ہے دینی مسلم۔ قومی مسلم کسے؟ اپنے کو مسلمان کہتا، اور جب مردم شماری ہوتی ہے تو مسلمان کے خانے کا نام لکھا جاتا، اس کو نہ کوئی یہودی کہتا ہے، نہ مجوسی کہتا ہے، نہ کوئی نصرانی کہتا ہے، نہ اسے کوئی بدھسٹ کہتا ہے، نہ ہندو کہتا ہے، اس کو سب مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہے قومی مسلم، مردم شماری والے، وہیں تک کہ مسلمان ہے۔ اور دینی مسلم جسے شریعت مسلمان ہے، شریعت محمدیہ سے مسلمان کہیں، جس سے کوئی ایسا کام نہ ہوا ہو جس میں ضروریات دین کا انکار، وہ شریعت والے مسلمان، وہ دینی مسلمان۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ دینی مسلم، یعنی دینی مسلمان جب آپس میں ٹکرائے تو انہیں صلح کرا دو، دینی بھائی جو آپس میں ٹکرائے انہیں صلح کرا دو، یہ کہا۔ اور کہا قومی مسلم ان کا کیا حال ہے؟ دینی کا تو یہ حال ہو گیا، یہ حکم ہو گیا، قومی کے لیے کہا قومی کے لیے ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، ارے یہ تمہارے بھائی بنے ہیں، ارے یہ تمہارے رشتے والے بنے ہیں، تمہاری ازواج، شریعت کے خلاف چلنے والی تمہاری بیویاں، تمہارے اولاد، یہ تمہارے بھائی نہیں، تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو، ان کو اپنے سے مت ملاؤ، نہ اپنے کو ان سے ملاؤ، ان سے بچو۔ ذرا سا دیکھو کیوں؟ ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، اپنے انہیں دور رکھو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں یہ گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، یہ کیا شکل ہے؟ اپنے کو دور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ان کے پاس جاؤ، یہی ہے اپنے کو دور رکھنا، اور ان کو اپنے سے دور رکھو، ایسی فضا بنا دو یہ تیرے پاس نہ آئے، ایسی فضا بنا دو کہ یہ تیرے پاس نہ آئے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ ایسی فضا بنائی تھی ایک مرد مومن نے، آپ ہی کے علاقے میں فضا بنائی تھی ایک مرد مومن۔ اگر کسی کو حاجی ولی اسماعیل یاد ہو، مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے نماز جنازہ میں وہ شخص شریک نہ ہو جو اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر سمجھتا ہو، جو قیام تعظیمی کا منکر ہو۔ ان کے لائق فرزندوں نے ان کی رثیت کا لحاظ کیا اور لحاظ کر کے بورڈ لگا دیا، گھر پہ بھی لگا دیا، قبرستان پر بھی لگا دیا۔ تو حاجی صاحب زندگی بھر خود بھی دور رہے، آخر میں ایسا کیا کہ ان کو بھی قریب آنے نہیں دیا، آخر میں ایسا کیا
کو بھی قریب آنے نہیں دیا. اور اس کے بعد جناب والا جب یہ وصیت پھیلی تو آپ کے برطانیہ کے شہر شہر سے لوگ جانے لگے کہ واقعی یہ اللہ کا نیک بندہ تھا, اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے, اس کے جنازے میں ضرور شریک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد جناب والا اور وہ لوگ جو اس کے بنتے تھے مگر اس کے رسول کے نہیں بنے, ان کے تو بنتے تھے مگر ان کے رسول کے نہیں بنے, گاڑیاں لے کر آتے بورڈ دیکھتے واپس چلے جاتے, گاڑیاں لے کر آتے بورڈ دیکھتے واپس چلے جاتے. تو بس یہی ہے ایمان کی شان, نہ ان کے قریب ہو نہ انہیں قریب آ دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے بھائیوں کی بڑی لمبی لسٹ پیش کر دی, مگر بھائی پیر نے کتنے بھائی بنائے, 100 200 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ, زبردستی پیر ہوا تو 1 لاکھ 2 لاکھ چلو کروڑ تک بھائی اس نے بنا لی. باپ نے کتنے بھائی بنائے, باپ نے کتنے, استاد نے کتنے بھائی بنائے, جتنے شاگرد, کتنے شاگرد گن لیجیے اشاروں میں, جا کر دیکھ لو رجسٹر میں کتنے بھائی بنائے. یہ جتنے بھائی بنانے والے ہیں انہوں نے اخوت کا جو دائرہ بنایا وہ محدود تھا, مگر ایک بھائی بنانے والا ایسا آیا جس نے عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا, عرب کو عجم کا بھائی بنا دیا, ساری کائنات کو بھائی بنا دیا, ساری کائنات کو بھائی بنا دیا, اور سب کو ایک ہی نام دیا, وَسَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ. ارے تم کچھ بھی تھے اب صرف مسلمان, تم پہلے کچھ بھی تھے پہلے کیا تھے یہ مت دیکھو اب کیا ہو, نام ایک ہی ہے. دیکھو دوستو لکڑیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اور ہر لکڑی کی قیمت قدر و قیمت الگ الگ ہوتی ہے, مگر سب جل جائے تو راکھ ایک ہے. اب اس پر کوئی لفظ نہیں, نہ اس راکھ کو شیشم کہیں گے, نہ اس کو برگد کہیں گے, نہ اسے آم کہیں گے, وہ اسے صرف راکھ کہیں گے, اسے صرف راکھ کہیں گے. یہ پھول جو ہے مختلف قسم کے پھول ہے نا, یہ گلاب ہے, یہ جوہی ہے, یہ بیلا ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, مگر جب مکھیاں اس کا رس چو کر کے بناتی ہیں تو صرف ایک ہی نام, یہ شہد ہے, صرف ایک ہی نام ہے, یہ شہد ہے. نہ جانے تم کیا چاہتے مگر رسول نے ایک کر دیا. اب نہ کوئی حبشی ہے, نہ کوئی رومی ہے, نہ کوئی عربی ہے, نہ کوئی عجمی ہے, نہ کسی ملک کا خیال, نہ زبان خیال, نہ کلٹ کا, اب سب کے سب مسلمان, مسلمان ہر ملک موت کہ ملک خدا, ہر ملک موت کہ ملک خدا ماست. یاد رکھو اس بات کو, اشارہ کر کے گزر جاؤں, ساری دنیا اس کے صحیح وارث جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں. دنیا کے وارث جو ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اور نیک بندوں کے سوا اگر کوئی کسی زمین پر قابض ہے تو وہ غاصب ہے. یہ ساری دنیا ہمارے رسول کی ہے, ہماری, ہم اس کے حقدار ہیں. ہم حق نہ لے سکے یہ ہماری کمزوری ہے, باقی سب غاصب ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو جس کا ہوتا ہے اسی کا ہوتا, سمجھا, یہ اچھی طرح سے سمجھ لو. ایسے ہی جیسے اس دنیا پہ لوگ غصب کیے ہیں تو ہدایت کی جو دنیا رسول نے بنائی تھی اس کے صحیح حقدار ہدایت والے. صحیح ہے, کون ہے حقدار؟ جو ہدایت والے ہیں. اب گمراہ اگر آ جائے وہاں یہ سب غاصب ہے. ہاں تو میں یہی کر رہا تھا تو کہ سرکار نے ایسا بنایا, اور دین اور دنیا کا فرق بھی سمجھ لو دوستو. دین جہاں جہاں دین نظر آئے گا وہاں اجتماعیت, اور جہاں دنیا شروع ہوئی وہی تفریق. جہاں دنیا شروع ہوئی وہی تفریق. کیا مطلب؟ مسجد میں سب ایک,
حج کے موقع پہ عرفات میں سب ایک، مزدلفہ میں سب ایک، حرم میں سب ایک. دیکھا جہاں جہاں دین پہنچا، جو دین وہاں ایک. اور جب دنیا میں تو سب کا رہنے کا ٹھکانہ الگ، رہنے کا انداز الگ. کوئی محلوں میں ہے، کوئی جناب والا فٹ پاتھ پر ہے، کوئی جھوپڑی میں ہے. دنیا تفریق چاہتی، دنیا بانٹ کر رکھ دیا ہے، گھروں میں بانٹ دیا، تہذیب میں بانٹ دیا، اور دین اکٹھا کرنا چاہتا. ایسا اکٹھا کیا کہ میدان عرفات میں پتہ ہی نہیں چلا کہ محمود کون ہے، ایاز کون ہے، پتہ ہی نہیں چلا. تو دین اکٹھا کرتا ہے، دنیا تقسیم کر دیتی ہے. تو جو اکٹھا کرے سمجھ لو وہی دین ہے، جو بانٹ دے سمجھ لو وہی دنیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دوستو میں مایوس نہیں ہوں. یہ جو اپنے دین والے، میں دین والوں کی بات کرتے ہیں، دین والے جو آپس میں ٹکرائیں تو ان کی کوئی لڑائی دائمی نہیں ہو سکتی. یہ سب عارضی. کوئی بھی جنگ، کوئی بھی اختلاف ان کا دائمی نہیں ہو سکتا. اس کو خدا دائمی رکھنا پسند ہی نہیں کرتا. ارے جب ہر جگہ ہم اکٹھا رہنا ہے تو یہاں کیوں لڑیں؟ گنبد خضرا کے سائے میں اکٹھا، کالی کملی میں اکٹھا، جنت میں انشاءاللہ اکٹھا. جب ہر جگہ اکٹھا تو یہاں کیوں کٹے رہے؟ یہ تو اکٹھا کرنے والا معاملہ ہے. اور تمہارے دلوں کے اندر جو قدرتیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان قدرتوں کو دور فرمائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ہم کے دلوں میں جو قدرتیں ہیں اس کو ہم نکال دیں گے اور پھر جنت میں یہ آپس میں آمنے سامنے مسند لگا کے بیٹھیں گے. آمنے سامنے یہ مسند لگا کے بیٹھیں گے. یہ دین والے جو ہیں یہ ان کی شان ہے، ہمیشہ رہنے والی یہ نہیں ہے. اگر دوست لڑائی ہو تو فصحو، ان کے بیچ میں تم صلح کراؤ. اب جو صلح کرانے کی طاقت رکھتا ہے اس پر صلح کرانا فرض. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. نماز فرض عین، صلح کرانا بھی فرض عین. ہر شخص اپنی طاقت کے حساب سے. یہ نہیں کہ لڑاؤ، لڑائی کو طول دو، بڑھاؤ نہیں، صلح کراؤ. مگر اب سوال ہے صلح کی شکل کیا؟ تو پہلے بتاؤ اختلاف کی شکل کیا؟ بدل میں پھوڑا ہو، ناسور ہو، اس کو کچھ نہ کہو تو اوپر سے مرہم لگانے سے کچھ نہیں. پہلے ناسور نکالو. صحت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناسور فاسد مادے اندر رہیں وہ آپ پٹی باندھ دیں. زخم پر پٹی باندھ رہے ہو یا آنکھ پہ؟ صلح کراؤ. اور جیسا اختلاف ہے، کیا مطلب؟ اختلاف کی نوعیت الگ الگ ہے. کسی سے کسی کو دین اختلاف ہو جائے، جب دینی اختلاف یعنی کوئی دینی غلطی اس سے ہو جائے تو اب صلح کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ صلح کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مجبور کرو کہ وہ توبہ کرے. اسے اس کا رات مت دو، اس کو گمراہ مت کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ما تحب و ترضى صلی علیہ. اسے کہو اگر تم نے ایک آدمی کے سامنے غلطی
کی ہے تو ایک آدمی کے سامنے توبہ کر. اگر تو نے ہزاروں کے سامنے یہ غلطی کی ہے تو ہزاروں کے سامنے توبہ کر. اگر زبانی غلطی ہے تو زبانی توبہ کر. اگر لکھ کے غلطی کی ہے تو لکھ کے توبہ کر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما السلام علیکم یا رسول اللہ. غلطی کرنے والے کا ساتھ دیتے ہو, غلطی کرنے والے کے پیچھے چلتے ہو. اب تمہارا کیا بگڑے گا وہ تم جانو, مگر وہ تو جہنم رسیدی ہو جائے گا. وہ اپنی غلطی سے معافی کی توبہ کی نصیب. تو جس سے غلطی ہو غلطی کو دیکھو یہ غلطی کیسی. اگر خدا نہ خواستہ وہ کفر بول گیا تو توبہ بھی کرو اور نکاح دید بھی کرو. اور اگر اس کے نیچے والی بات ہے تو توبہ کرو, توبہ کراؤ اس سے. فصلح بین اخویکم, صلح کراؤ. اور صلح کرانے کی طاقت ہے. جس پر توبہ واجب ہے اس سے توبہ کراؤ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. اور اگر کسی سے کوئی چھوٹی غلطی ہو گئی ہو, یہ تو بات بہت بڑی غلطی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی ہو, یا کسی نے ظلم کیا ہو, کسی پر ظلم کیا ہو, نقصان پہنچایا ہو, اگر کسی کا جان لیا ہے تو صلح کیسے کرو, اس کا قصاص لو. ایسا نہیں ہوگی جان کے بدلے میں جان. یہ نہیں کہ اللہ توبہ اللہ توبہ, اس طرح کرنے سے نہیں. توبہ یہی ہے کہ جان دے دو. مجرم کو معاف نہیں کیا جائے گا, پہلے مجرم سے توبہ کرائی جائے گی, پھر اس کے لیے دعا کی جائے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. پہلے مجرم سے توبہ کرائی جائے گی. تم نے نہیں دیکھا کہ ایک خاتون نے چوری کی, نبی کی بارگاہ میں اطلاع آ گیا, کچھ لوگ سفارش میں لگ گئے, سفارش میں لگ گئے, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, اس کا ہاتھ نہ. مگر نبی نے ایسا نہیں کیا, نبی نے رعایت نہیں کی, ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. جب ہاتھ کٹ گیا تو مغفرت کی دعا کی. پہلے توبہ کراؤ پھر دعا کرو. سیدنا صدیق اکبر سے منکرین زکات سے اختلاف پیدا ہوا تو صدیق اکبر نے پہلے منکرین زکات سے توبہ کرایا پھر صلح کیا. اب یہ جو بغیر توبہ کرائے لیے پھرتے ہیں, فصلحوا بین اخویکم, جو غلطی, یہ نہیں ہے آدمی غلطی نہیں ہو سکتی, غلطی ہو سکتی, جہالت میں غلطی ہو سکتی, نادانی میں غلطی ہو سکتی ہے, تو جاہل کو جاہل کہنے میں حرج کیا؟ غلطی تو ہو سکتی ہے, تو اس سے غلطی ہو سکتا ہے. بالفرض اگر یہ مان لو کہ کوئی صاحب کو شوق ہو جائے تقریر کرنے کا, اور تقریر کہیں سے کسی نے کتاب میں رٹ لیا, اتفاق سے کوئی لفظ بھول گیا, کوئی لفظ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا بھول گیا تو پھر اور آ کر کے بولنے لگا. سرکار نے جہاں موت کا لفظ استعمال کیا اس نے قبرستان ٹھوس دیا. وہ غلطی سے ایسا ہو گیا, بھول گیا وہ کہ کیا سرکار نے کیا تھا, مگر مجھ نہیں. ارے تم چاہے موت کو قبرستان کہو, چاہے قبرستان کو موت کہو, تمہاری مرضی, مگر اس کو رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ جو رسول نے نہیں کہا, جو رسول کی زبان سے نہیں کہا اسے رسول کا کلمہ کیوں بتاؤ. ایک غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی تو غلطی کا اعتراف کر لو, صلح ہو گئی. غلطی کا اعتراف, فصلحوا بین اخویکم, صلح کراؤ, غلطی منواؤ. اللہم صلی علی سیدنا
بیان صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جس نوعیت کی غلطی ویسے ہی صلح. اور اگر معمولی لڑائی جھگڑا ہے, نوک جھوک ہے, گالی گلوج ہے, تو پھر ایسا کرو تم صلح اس طرح کراؤ, جو ظالم ہے اس سے معافی منگواؤ, اور جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے. جو مظلوم ہے اس سے کہو معاف کر دے, جو ظالم ہے اس سے کہو فصلحوا بین اخویکم, صلح کرا دو بھائیوں میں. اور اللہ نے اگر صلح کرانے کی طاقت دی ہے تو تم پر فرض عین ہے, نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھو سرکار نے کہا تھا انصرکم ظالما کان او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. یہ جاہلیت کے دور کا نعرہ عجیب تھا. جاہل لوگ تھے یہی کہا کرتے تھے اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم. یہ بہت مشہور بات. چاہے تو نبی نے ایک بہترین معنی پہنا دیا اس جملے کو. پہلے اس میں جہالت والا مفہوم تھا, جہال والا مفہوم تھا, تو نبی نے اس مفہوم کو نکال دیا اور نکال کر اس کو ایک ستھرا معنی دے دیا. جب لوگوں نے پوچھا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اس کو ظلم کرنے سے روک دو, اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لو, اس کی طاقت کو کمزور کر دو, یہ ہے ظالم کی مدد. تو مظلوم کی مدد ایک نیا مفہوم دے دیا نا سرکار نے, یہ نیا مفہوم دے دیا. تو اب اس کلمے کو پڑھو مگر جاہلانہ مفہوم کے ساتھ نہیں, نبی کے دیے ہوئے معنی کے ساتھ. جاہلانہ مفہوم لوگ پڑھتے ہیں اور وہی جاہلانہ مفہوم لیتے ہیں کہ اپنے کی ساتھ دو چاہے اچھا ہو چاہے برا, اپنے کا ساتھ دو چاہے اچھا ہو یا برا, اپنے کا ساتھ دو. ارے دوستو یہ جاہلوں کی بات تھی, نبی نے اسے ایک ستھرا معنی دیا, تو جاہلوں نے جو معنی دیا تھا اس معنی میں اس جملے کو استعمال نہ کرو. نبی نے جو معنی دیا ہے اس معنی میں استعمال کرو کہ ظالم کو ظلم سے روک دو, ظالم کو ظلم سے روک دو. مظلوم کی بھی مدد کرو, ظالم کی مدد کرو, اور یاد کرو واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے صلح کرانے والوں اللہ سے ڈرو. صلح کرانے میں ناانصافی مت کرنا, اور یہ مت سوچنا کہ لڑ رہے ہیں تو لڑنے مجھے کیا ہوتا, یہ بھی نہ سوچنا. اللہ سے ڈرو, تم سے حساب ہوگا. اللہ سے ڈرو, اور یا یوں کہو کہ جن کے بیچ میں آپ صلح کرا رہے ہیں ان سے کہتے اے لوگوں اللہ سے ڈرو. کوئی اگر معافی مانگنے کو آتا ہے تو معاف کر دو, اگر کوئی معافی مانگ رہا معاف کر دو. دل کو ذرا چوڑا کرو, کشادہ رکھو, دل کو رکھو کشادہ رکھو. تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی معافی کرا رہا ہو تو اس کو کرانے دو, روڑے مت ڈالو. اگر کوئی ملا رہا ہے تو ملانے دو, نقصان نہ پہنچاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ تم پر رحم فرمائے گا. وآخر دعوانا